اس وقت جب امریکہ کی جانب سے یہ آواز اٹھائی گئی کہ یہ سارے جو غزہ میں رہنے والے فلسطینی ہیں ان کو یہاں سے ڈسپلیس کر دیا جائے اور یہاں پر اس کو ری بلڈ کیا جائے گا غزہ کے لیے، اس پر OIC کا ایک اجلاس ہوا، سعودی عرب کی جانب سے مذمت کی گئی، UAE کی جانب سے مذمت کی گئی، لیکن پھر اس کے بعد ہم نے دیکھا کہ بمباری مزید بڑھ گئی۔ اس کے بعد کیا ہوا ہے، کیا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، کیوں سیز فائر نہیں کروا پائی یہی وہ قوتیں جنہوں نے بعد میں امریکہ سے تحفظات کا اظہار بھی کیا، یہی وہ مسلم ممالک جو بار بار یہ کہتے رہے کہ یہ بربریت ہے اسرائیل کی جانب سے اور اسے روکا جانا چاہیے؟ کیا ان کا ٹارگٹ صرف یہ تھا کہ کسی طرح سے ڈسپلیسمنٹ روکا جائے، اور اس کے بعد کیا ہوا؟ بہت اچھا پوائنٹ اٹھایا آپ نے میرے بہن۔ دیکھیں، سب سے پہلے بات تو یہ امریکہ کا شروع سے یہ بیانات یہی آ رہی ہے کہ غزہ کے عوام وہاں سے نکل جائیں۔ کبھی مصر کا نام لیتے ہیں کہ مصر چلی جائے، کبھی جورڈن کا تجویز دیتے کہ جورڈن چلی جائے، کبھی صومالیہ لینڈ کا نام دے رہے، کبھی پتہ نہیں کون سا افریقہ کا ملک، افریقہ میں کوئی ملک کا نام دے رہے، روز نام سن رہے ہیں ہم۔ یہ تو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا بھی ایک اور بھی باتیں تھی کہ میں غزہ پر کنٹرول کروں گا۔ تیسرا بیان یہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب کا یہ بھی تھا کہ میں غزہ کو خریدوں گا، پتہ نہیں کس سے خرید رہے وہ۔ چوتھی باتیں یہی تھی ان کے، چوتھا بیان یہ تھا کہ میں غزہ کے جو لوگ ہیں ان کو وہاں سے نکال کے غزہ کو نیو ری بلڈ کر دوں گا۔ بہت باتیں ہیں ڈونلڈ ٹرمپ صاحب نے کی ہے، جبکہ اگر دیکھا جائے ڈونلڈ ٹرمپ شروع میں الیکشن کیمپین کے دوران تو ان کے وعدے کچھ اور تھے، ابھی جب وہ اقتدار میں آ گئے تو ان کی وعدے رہ گئے، انہوں نے یو ٹرن لے لیا۔ دیکھیں، غزہ کے عوام کو اپنے ملک سے دربدر کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیوں؟ اسرائیل کو جانا چاہیے، اسرائیل قابض ہے، قابض تو ہم نہیں ہے، یہ تو ہمارے سرزمین ہے، ہمارے سر سے ہم تو جانے والے نہیں ہیں۔ ہو سکتا ہے شاید کوئی 50,000 کوئی 1 لاکھ لوگ جائیں گے، لیکن جو 20-22 لاکھ عوام ہیں غزہ کے وہ نہیں جائیں گے، وہ اپنا جان دیں گے، نہیں جائیں گے۔ باقی جو آپ نے ذکر کیا عربوں کی طرف سے، عربوں نے جو تجویز دیا ہے وہ یہی تجویز دیا، ٹھیک ہے ہم ری بلڈ غزہ کرتے ہیں اور غزہ کو دوبارہ تعمیر کرتے ہیں، لیکن فلسطینیوں کو بے دخل نہیں کیا جائے گا۔ اسرائیل ایگری نہیں ہے اس بات پہ، نہ اسرائیل اس بات پہ ایگری ہے اور نہ ہی امریکہ۔ ان دونوں ممالک، میں دونوں ممالک کا نام نہیں کہوں گا کیونکہ یہ دو جو ملک ہیں امریکہ اور اسرائیل، یہ الگ الگ نہیں ہے، ایک ہی ہے۔ یہ ان کا ارادہ یہی ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے غزہ کو خالی کیا جائے اور غزہ کے عوام کا اور کسی اور ملک ان کو شفٹ کیا جائے۔ اچھا، اور بہانہ کیا بنا رہے ہیں؟ حماس کا بہانہ۔ کدھر حماس تو میرے خیال میں اب حماس کے اندر وہ طاقت تو نہیں رہی ہے۔ حماس 500 دن سے جو لڑ رہا ہے، اکیلا ہے، نہ وسائل ہے، نہ خوراک ہے، نہ پانی ہے، نہ کچھ بھی، ان کا پاس کچھ بھی نہیں ہے۔ تو میرے خیال میں آئی تھنک یہ بہانے ہیں اور کچھ بھی نہیں حماس سے۔ اگر حماس آپ کے ٹارگٹ ہے، آپ کے اہداف حماس ہیں، آپ کے حماس کو ختم، تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے، معصوم بچے جن کو آپ جلاتے ہیں، جن کو آپ مارتے ہیں، جو خواتین ہیں، ان کا کیا قصور ہے؟ ان کا حماس سے کیا تعلق ہے؟ ان کو کیوں جلایا جا رہا؟ میری بہن، یہ ایک پالیسی، ایک سیاست ہے امریکہ اور اسرائیل کا ہے کہ فلسطینیوں پر اتنا عذاب ڈال دیں، غزہ کے عوام کے اوپر ہے، اتنا عذاب ڈال دیں کہ وہ بس ہجرت کرنا بھی مجبور ہو جائے۔ جی جلال صاحب، جس طرح کی بمباری کی جا رہی ہے اس وقت اسرائیل میں، اس کی کوئی مثال، غزہ میں معاف کیجیے گا، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے، اور ہم جو فوٹیجز اپنے سامنے دیکھ رہے ہیں وہ ہم سے دیکھنے میں برداشت نہیں ہو رہے۔ جو عوام وہاں پر رہ رہے ہیں وہ کیسے، ان کے لیے کیسی بھی طرح سے لیویبل ہو سکتا ہے؟ کوئی اس کے اوپر تحقیق نہیں کر رہا کہ یہ کس طرح کی بمباری کی جا رہی، کس طرح کے کیمیکلز استعمال کیے جا رہے ہیں انسیمینیشن کے اندر، اتنی زہریلے ہیں، وہاں سانس لینا مشکل ہوا ہوا ہے، ان لوگوں کا کیا حال ہوتا ہوگا؟ میرے عوام کا کیا حال ہے میرے بہن، یہ میں آپ کو کیا بتاؤں میرے عوام کا کیا حال ہے۔ میرے عوام کے حال تو آپ لوگ شاید کچھ کلپس میں، کچھ ویڈیوز میں آپ دیکھتے ہوں گے، ہم تو خود محسوس کر رہے ہیں۔ آپ ان سے پوچھئے جن کے اوپر بیت رہی ہے۔ میں خود غزہ کا ہوں، میرے سارے خاندان غزہ میں ہی ہیں، جو آپ یقین کریں، خدا کی قسم مجھے پتہ ہی نہیں ہے میرے بہن بھائی ابھی زندہ بھی ہے یا شہید بھی ہوا، مجھے علم ہی نہیں ہے۔
اتنا مجھے بتایا کہ میرا محلہ سارا ملبہ خنرات ہے، میرا غزہ جو ہے، جو خان یونس علاقہ وہ سارا خنرات ہے۔ غزہ کے عوام وہی والی باتیں میں نے ذکر کیا شروع میرے بہن، ان کی زندگی جہنم ہے، ان کی زندگی وہی ہے جو ڈونلڈ ٹرمپ صاحب وعدہ کر کے آتے کہ جہنم بنا دوں گا، وہ جہنم کے وقت ٹائم گزار رہے ہیں میری عوام، اور کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ مجھے ذرا یہ بتائیے، کوئی امیجن کر لے میرے بہن، آج میں یہ سوال کروں گا آپ سے، کوئی امیجن ایک منٹ کے لیے کر لے کہ وہ ملبہ کے نیچے سے اپنے چھوٹا بچہ کو 3 ٹکڑوں میں نکال رہا ہے، کون یہ چیز برداشت کرے گا؟ کون یہ برداشت کرے گا کہ اپنے چھوٹا بھائی کی لاش اٹھا؟ کون یہ برداشت کرے گا؟ ایک ماں ہے جن کے کوئی اولاد نہیں، صرف ایک بیٹا ہے، وہ بھی 20 سال کے بعد اللہ نے ان کو دی ہے، وہ بھی ان کے ہاتھ میں 2 ٹکڑوں میں دیا گیا ہے۔ اور بھی بہت کچھ ہے میرے بہن، اگر میں غزہ کے بارے میں بتاؤں آپ کو تو شاید یہ آپ کا پروگرام کیا ہے، یہ 24 گھنٹہ بھی کم پڑ جائیں گے، سال کم پڑ جائے گا بتانے کے لیے۔ بھوک پیاس الگ ہے، میرے عوام کے پاس تو پانی تک نہیں ہے، یقین کرے پانی پینے کا تک نہیں ہے۔ اور میں پھر دوبارہ دہراتا ہوں کہ ہماری امت مسلمہ بھی اتنی بھی اندر ان کی ہمت نہیں ہے کہ وہ پانی پہنچانے کی بھی اتنی ان کے اندر ہمت بھی نہیں ہے۔ جو کم سے یہ عورتوں کا کام ہے، نبی پاک محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ پانی بچانا، یہ خوراک بچانا، یہ لیڈیز کا کام ہوا کرتے تھے۔ آج آپ ذرا دیکھیے 57 مسلم ملک، 57 کنٹریز، وہ پانی نہیں پہنچا سکتی میرے بہن، تو اور کیا کرے آپ؟ 500 دن میں کچھ ہوا ہی نہیں ہے، تو آنے والے دن میں کیا ہوگا؟ یہی ہوگا، ابھی سے میں آپ کو بتا دوں، مذمتیں ہوں گے، اجلاسیں ہوں گے، اور بہت زیادہ ہوگا نا تو شدید الفاظوں میں مذمت ہوں گے، قراردادیں منظور ہوں گے، لیکن عملی اقدام لکھ لے مجھ سے، کچھ نہیں ہوگا۔ سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہ نہ جائے۔